حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پرانی 2 چادریں تھیں جو زعفران میں رنگی ہوئی تھیں، لیکن زعفران کا اثر ان سے اڑ گیا تھا، پھیکا پڑ گیا تھا۔ اور اس حدیث پاک میں ایک طویل قصہ بھی ہے۔ میرے عزیزو، اسمال سملون کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پرانا کپڑا۔ ملیتین یہ تصغیر ہے، چھوٹی چادر ایک بر کی جو زیادہ چوڑی نہ ہو اور سلی ہوئی نہ ہو۔ بعض دفعہ مطلق چادر پر بھی اطلاق کر دیتے ہیں۔ بڑی چادر کو ملحفہ کہتے ہیں۔ نفضت نفض کے اصلی معنی غبار جھاڑنے کے ہیں۔ یہاں مراد ہے کہ زعفران کا رنگ زائل ہو چکا تھا اور پھیکا پڑ گیا تھا۔ یہاں پہ ایک تعارض ہوتا ہے، اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفران میں رنگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فغسلہ، اس کو دھو لو، ثم غسلہ، پھر دھو لو، ثم لا تعد، یہ فرمایا۔ اور ایک دوسری حدیث میں یوں آ رہا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتزعفر الرجل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زعفرانی رنگ سے منع فرمایا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کثرت سے زعفرانی رنگ میں رنگا ہوا ہو اس کی ممانعت ہے، تھوڑے زعفرانی رنگ کی اجازت ہے۔ یہ استدلال انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں سے کیا۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ کسی زمانے میں زعفرانی رنگ دیا گیا تھا، مگر جب آقا علیہ السلام نے استعمال کیا وہ آہستہ آہستہ زائل ہو چکا تھا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ نہیں سے پہلے پہنے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بعد میں آئی ہو، پھر آپ نے نہ پہنے ہوں۔ فائدہ کے طور پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، لباس فقر اور لباس فاخرہ میں مدار نیت پر ہے۔ نیت اگر صحیح ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں ہے ان البذاذۃ من الایمان، ان البذاذۃ من الایمان، ان المزادۃ من الایمان، ان البذاذۃ من الایمان، بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے، بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے، بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ اس حدیث پاک میں تو بزازۃ الحیت کی طرف اشارہ ہے۔ بعض روایات میں آ رہا ہے آپ علیہ السلام نے عمدہ لباس بھی پہنا۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 اونٹنیوں کے بدلے میں ایک جوڑا خریدا تھا اور پہنا بھی تھا، مگر وہ وقتی اور عارضی ضرورت کی وجہ سے تھا۔ اکثر آپ علیہ السلام کا لباس سادہ ہوتا تھا، کیونکہ روایت میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، ان اللہ طیب یحب الطیب، نظیف یحب النظافہ۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، پاکیزہ ہیں، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس میں عمدہ کپڑے کی ترغیب ہے۔ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وعلیہ اطمار له یعنی خلق الثياب، قال فدعاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال هل لك شيء؟ قال نعم، قال فكل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة فإن اللہ يحب أن يرى أثر نعمته على عبده۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا هل لك شيء؟ آپ کے پاس، تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں بالکل میرے پاس مال ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر کھاؤ پیو اور عمدہ لباس پہنو، صدقہ کرو، وہ بھی اسراف اور فضول خرچی کے بغیر کرو۔ فإن اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا اثر اللہ کے بندوں پر نمایاں ہو، ظاہر ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے تو ان کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ عمدہ سے عمدہ لباس پہنیں۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھیں،
علماء محققین و محدثین فرماتے ہیں اس میں قول فیصل نیت ہے، اگر اچھا اور عمدہ کپڑا پہننا تحدیث بن نعمت کے طور پر ہو تو موجب ثواب ہے، اور اگر استکبار اور شہرت کا باعث ہو تو پھر پہننا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ ہمارے اکابر کا طرز بھی مختلف رہا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ 400 دینار کا جوڑا پہنا، مگر عموماً سادہ لباس پہنتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ایک تاجر نیا جوڑا سلا کر دیتا تھا، اگلے دن نیا پہن کر اس کو طلباء میں صدقہ کر دیتے تھے۔ میرے عزیزو، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اپنا مزاج بنایا، کھانے میں سادہ مل گیا تو سادہ کھایا، اگر پستے کا فالودہ مل گیا تو وہ کھایا۔ ایسے ہی پہننے کے بارے میں فرمایا۔ ہمارے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہم اللہ کھردرا اور سادہ لباس پہنتے تھے۔ حضرت گنگوہی اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اچھا اور اعلیٰ لباس پہنتے تھے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا۔ میرے عزیزو، کوشش یہ کرنی چاہیے لباس پہنیں تو وہ عمدہ سے عمدہ لباس پہنیں، نیت اللہ کی رضا کی ہو۔ اس حدیث پاک میں ایک قصہ بھی ہے، وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں صبح کی نماز پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں 2 گھٹنوں ملا کر پنڈلیوں کے ساتھ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ دست مبارک میں کھجور کی چھڑی تھی۔ آپ بڑے متفکر نظر آ رہے تھے۔ قیلا، جو حدیث میں پاک میں جن کا تذکرہ ہے، یہ خاتون مسلمان ہو کر اپنے قبیلے کے ساتھ مسجد نبوی میں آئیں۔ اس نے آپ علیہ السلام کو پہچانا نہیں۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، تو اس سے انہوں نے پہچانا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زعفران کے زائل شدہ رنگ کی پرانی چادریں اوڑھے ہوئے تھے۔ اس خاتون کی نگاہ جب آپ کے چہرے انور پر پڑی تو آپ کے رعب اور جلال سے تو یہ ڈر گئی، خوف زدہ ہو گئی اور ان کے اوپر رعب طاری ہو گیا۔ ارعدت من الفرق، خوف کے مارے کہتی ہیں میں کانپنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ مسکینہ آپ کے ڈر سے کانپ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھے بغیر فرمایا، جبکہ میں آپ کی پشت مبارک کی طرف ہو گئی تھی، یا مسکینہ علیک السکینہ اذهب اللہ عنی ما کان دخل فی قلبی من الرعب۔ آپ نے فرمایا یا مسکینۃ علیک السکینہ، اے مسکینہ تسلی کرو، جی اطمینان حاصل کرو۔ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی نے یہ کلمات پڑھے، اس سے وہ رعب اور آپ کی ہیبت ختم ہو گئی اور طبیعت میں اطمینان آ گیا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے ایک قاصد آپ کے سامنے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کی، فجعل ترعد فرائصه فقال له هون عليك فإني لست بمالك انما انا ابن امرأة تأكل القدید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدرتی جلال کو دیکھ کر وہ قاصد لرزنے لگا، کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا تسلی رکھو، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کو دھوپ میں سکھا کر استعمال کرتی تھی، یعنی میری ماں کی زندگی بھی سادہ تھی اور میری زندگی بھی سادہ ہے، گھبراؤ نہیں۔ میرے عزیزو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جرنیل ایمان لانے کے بعد فرماتے ہیں میں نے کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا، آپ کا جلال اتنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ابد العابدین و دہر الداہرین۔ میرے عزیزو، آپ سے گزارش یہ ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل ہیں، خصائل ہیں، آپ ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ثواب کی نیت سے۔ نیز آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ درپیش ہو وہ بھی استفسار کر سکتے ہو۔ مفتی محمد افضل اوفی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها وعنهم قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضت. وفي الحديث قصة طويلة.